والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن۔ غوث اعظم ببنے بسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمن علی یا غوث اعظم بھی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدل الدین الکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلامت رکھیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! ارے بلند آواز پڑھ یار، بریانی والی آواز تو سنا دے ذرا یار۔ اتنی بڑی ہستی، بڑے خوش نصیب ہو کہ ایسی ہستی اس زمین منجن پور میں اس مدرسہ احسانیہ کی برکت اتنی عظیم برکت ہے کہ جہاں نائب رسول رات و دن پڑھاتے ہیں ان کی بھی برکت ہے۔ ایسی ہستی پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے صدقے میں یہاں بھیج دیا۔ ایسی آواز نکالو کہ یقیناً پتہ چلے کہ تم نے جسم کے دل کو جوش میں لے کر آئے ہو، ایمان کی حرارت تمہاری موجود ہے۔ نعرہ تکبیر! لگا دل جمع ہے، بوڑھے بھی جمع ہے، دل بھی جمع ہے۔ یہ لگ رہا ہے، حضرات سمجھ رہے ہیں کہ میرے جو تقریر سننے کے لوگ بیٹھے ہیں دل سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محبت اور کشش کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالہ! حضرت علامہ مولانا مفتی حماد علی صاحب قبلہ! ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ آپ کے سامنے حضرت بڑے ہی اچھے انداز میں آپ کے دل میں کشش پیدا کریں گے۔ انشاءاللہ رحمان آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ رب العزت حضرت علامہ مولانا رئیس صاحب اللہ کو عمر خضر عطا فرمائے اور مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آج ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ برکت قرآن ہے، رحمت رحمان ہے، ممبر رسول پر علماء سنت کا عظیم قافلہ جلوہ گر ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں بڑا ہوں، جو نیچے بیٹھے ہیں کرسی سے وہ چھوٹے ہیں، یہ خیال کبھی نہ لانا۔ یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ تمام علماء سنت کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ مولا کریم بالخصوص ناظم ادارہ حضرت سید سلطان صاحب الشامی، اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے اور مولا
اور یہی سوچ کے میں کہتا ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے سے 19 فارغین حافظ، قاری اور فاضل کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ کتنے فارغ ہو رہے ہیں؟ بولیں آپ بھی کتنے؟ ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں، کتنے؟ 19۔ یہ موج لینے نہ بیٹھے ہیں، کوئی نہ سوچے کہ آج مونڈ بنائے گا، مونڈ نہیں، جلسوں میں مونڈ بنانے نہیں، تقدیر بنانے آیا کرو۔ ہاں، اور بنتی بھی تقدیریں ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں، تو بس بہت غور سے میری بات سنیں، آج سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پڑھیں۔ آج حالات ہمارے یہ ہیں کہ اگر کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا تو صرف 3 خیال دماغ میں آتے ہیں۔ یا تو کوئی مر گیا ہوگا اس لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یا گھر میں جن آ گئے ہوں گے تو فجر بعد سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے، یا پیٹ کا درد نہیں رک رہا ہوگا تب قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہ دور چلا گیا کہ جب صبح اٹھ کے لوگ نماز کے بعد قرآن پڑھتے تھے اور پتہ لگتا تھا حضور کی امت کا دروازہ ہے۔ صبح کا اس سفر میں پتہ چل جاتا تھا کون نبی کا عاشق ہے۔ اس وقت جھنڈوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، قرآن کی تلاوت بتا دیتی تھی۔ لیکن آج تکلیف ہوتی ہے، جھنڈا 12ویں والے کا ہے، لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے گانوں کی آواز آتی ہے۔ جھنڈا مدینے والے کا لگا ہے، کسی گھر سے صبح اٹھ کے گالیوں کی آواز آتی ہے، کسی گھر سے قہقہوں کی اور ٹھٹوں کی آوازیں آتی ہیں۔ قرآن نہیں پوچھتا ہوگا مالک کہاں گئے وہ لوگ جو صبح اٹھ کے مصلی کے بعد سب سے پہلے مجھے دیکھتے تھے؟ آج کتنے دن الماری میں رکھ کے ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہے گھر میں، کوئی تعویذ دے دو، کوئی گنڈا دے دو، کوئی ڈوری دے دو۔ اور یار اگر صرف تعویذ سے دولت آیا کرتی تو یہ تعویذ لینے والے کبھی پیسوں پہ تعویذ نہیں بیچا کرتے، سب سے زیادہ دولت ان کے پاس ہوتی۔ یاد رکھیے گا اگر رزق میں کثرت چاہتے ہو صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں 10,000 کسی کو دن میں دینا ہے تو سب کا نام رکھے گا، ادھار کس پہ ملیں گے؟ نور مجسم بہت کماتے ہیں، مل جائیں گے۔ مولانا رئیس صاحب کام چل جائے گا، علامہ اقبال صاحب وہاں بھی کام چلے گا، شانو بھائی تو دے ہی دیں گے۔ ایک ایک کر کے ایک بندے کو گنا جا رہا ہے۔ مجھے بتا تو سکی تو نے ان کے نام لیے جو خود مجبور ہے، مختار نہیں ہے، تو کیوں بھول گیا محبوب نے فرمایا تھا جو صبح اٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ لے گا دن بھر کے کام اس کے رب کے ذمہ کرم میں ہو جاتے ہیں۔ اگر کام اٹک جاتا ہو تو کسی دنیا والے کے چوکھٹ پہ نہ جا، قرآن کے دروازے پہ آ جا، اسے لے کے بیٹھ جا، سارے کام تیرے کہیں ہو نہ ہو خدا کے دربار سے تیرے سارے کام کر دیے جائیں۔ لیکن اگر میں غلط نہیں تو 90% لوگوں کو قرآن نہیں آتا۔ مجھے حافظ ہونے کی سند پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی دیکھ کر کے، بڑی بات ہے حافظ ہونا بھی، فاضل ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن میری نظر میں سب سے بڑی بات ہے تجوید کا قاری ہونا۔ آج میں اس پہ بات کر لوں تھوڑی سی، حضرت معذرت کے ساتھ، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، یہ جتنے علوم و فنون ہیں یہ صرف قرآن کے لیے پڑھے جاتے، اس لیے پڑھا جاتا ہے ان سارے فنوں کو تاکہ قرآن آ جائے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو کرکٹر کے 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہو گئے، لیکن قرآن کی 11 سورتیں صحیح سے یاد ہیں۔ 11 سورتیں ہمیں یاد نہیں ہیں، اور اگر کوئی پڑھنا بھی جانتا ہے کبھی چنوں میں چلے جاؤ نا، اللہ معاف کرے تو ایسے ری چلتی ہے کہ غیرت آتی ہے۔ کئی مرتبہ نور بھائی اور حضرت کئی مرتبہ میں نے پیر صاحب کو آگے بڑھا دیا، چلیے آپ نماز پڑھائیے کیونکہ پیر ہیں آپ۔ یہ حالت تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہیں بے ہوش نہ ہو جائے۔ قوم کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں، سورہ فاتحہ تک کی تمیز نہیں ہے،
اور ہم نے ایسے لوگوں کو قوم کی لگام تھما دی. سوچنا چاہیے پیر وہ بنے گا جو شریعت بھی جانتا ہوگا اور قرآن کی قرات بھی جانتا ہوگا. اگر آج بھی گارنٹی کے ساتھ اعلان کر دیا جائے نکلو سارے پیر، 90% کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ عملیہ ہے اور تجوید کو پس پشت ڈال دیا گیا. رسمن پڑھائی جاتی ہے. میں ان اداروں کو سلام کرتا ہوں جن اداروں میں اس فن کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یہ حکم دیا گیا. اور یاد رکھیے گا یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ 100-200 سال سے رائج نہیں ہے. تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا یہ 400-500 سال سے نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق نے حضور سے سنا، جیسا سنا ویسے ہی آگے نقل کر دیا گیا. محبوب آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا گیا مجھے رب نے تلاوت کر کے سنائی ہے. جیسا رب سے محبوب نے سنا ویسا محبوب نے ابو بکر کو سنایا، ویسے صحابہ سے تابعین میں، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور آج تک چلا رہا ہے. خدا کی قسم میں ایک بات بتا دوں، سب سے پہلے تجوید کا مرکز شہر مدینہ بنا، مکہ شریف بنا، پھر اس کے بعد کوفہ بنا، اس کے بعد اندلس بنا. شہر شہر تجوید کا قلعہ بنتا چلا گیا. جہاں جہاں سے قاری ختم ہوتے رہے اس کا فقدان ہوتا رہا. بہت دور کی بات نہیں ہے، بڑے قریب کی بات ہے. اس ہندوستان میں دین تو آ گیا تھا، قرآن آیا تھا، لیکن تجوید نہیں آئی تھی. سب سے بڑا فقدان جب ہندوستان کی سرزمین پر تجوید کا ہو رہا تھا. اور ذرا کان کھول کر کے سنو، جو تجوید سے دور جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فن نہیں ہے، آج بتانا چاہتا ہوں تجوید چیز کیا ہے. جب ہندوستان میں تجوید کا فقدان ہوا تو سنے عرب کا ایک مدرسہ ہے جس مدرسے کو سولتیہ کہا جاتا ہے. اسی مدرسے کے شاندار قاری عبداللہ ہے. ان کے ایک بھائی قاری عبدالرحمن مکی ہے. قاری عبداللہ کے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آئے اور آ کر کے کہا تھا عبداللہ اپنے بھائی عبدالرحمن مکی کو ہندوستان بھیجو، وہ جا کر کے وہاں تجوید کی خدمت کریں. گویا پتا چلا جیسے دین کے لیے غریب نواز کا انتخاب ہوا تھا، ویسے ہی تجوید کے لیے عبدالرحمن مکی کا انتخاب ہوا. خود نہیں آیا یہ فن، مدینے والے نے بھیجا ہے. اور ہندوستان والوں مقدر پہ ناز کرو، علم ہے تو وہ بھی محبوب کے انتخاب سے ہے، اور دین ہے تو وہ بھی محبوب کے انتخاب سے ہے. یہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ کوئی ایک گیا تھا مدینہ شریف وہ دین لے کے آ گیا. بالقصد بھیجا گیا تھا غریب نواز کو، بالقصد بھیجا گیا تھا. عبدالرحمن مکی، عبداللہ مکی نے کہا تھا بھیا، چھوٹے بھائی تھے، کہنے لگے حضور خواب میں آئے تھے اور کہا تھا بھیجو عبدالرحمن مکی کو ہندوستان، وہاں تجوید کا بڑا فقدان، جا کے بھی اس کی اشاعت کرے. ہندوستان کے بارے میں یہ سنا تو بار بار اپنے بھائی سے کہتے تھے یار ایک بار اور بتا دو میرے نبی نے کیسے میرا نام لیا تھا، میرے نبی نے میرا نام لیا تھا. ہاں بھائی حضور نے نام لیا تھا آپ کا. یار وہ تو ایسے لوگ تھے مٹ جاتے تھے اسی اداؤں پہ. حضور کے لبوں پہ میرا نام آیا تھا. کہا ہاں میرا انتخاب کیا ہندوستان کے لیے. کہا جی. پھر سفر کر کے روتے ہوئے مدینے سے آئے ہیں. خدا کی قسم ہندوستان میں نا ایک دن نہیں مہینوں خدمت کرتے رہے لیکن کسی نے توجہ نہیں کی. آخر ایک دن اکتا آ گئے، کہنے لگے واپس مکے جاتا ہوں، یہاں اس فن کی کوئی قدر نہیں.